مفتی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے اصلاحی باتیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شریعت نے ہمیں غمی کے حالت میں کس طرح رہنا ہے وہ بھی بتا دیا، اور خوشی کے حالت میں کس طریقے سے رہنا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی کلپ ہماری سنی ہوگی جس کا موضوع تھا ایک ایسی فضیلت اور ایک ایسا مرتبہ اور مقام جو صرف ایمان والوں کو حاصل ہے، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ شریعت نے غمی کی حالت میں رہنے کا طریقہ کیا بتلایا ہے اور خوشی کی حالت میں رہنے کا طریقہ کیا بتلایا۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور شریعت کی طرف سے اس طرح سے زندگی گزارنے کی اجازت بھی۔ اب ایک انتقال کا وقت یا غمی کا وقت ہے، اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمیں ان اوقات کو گزارنا چاہیے، شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے اس موقع پر۔ بسا اوقات جب انتقال کا وقت ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو میت کے گھرانے والے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نماز کے اوقات آتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اس وقت میت کے انتقال کے وقت جب انتقال ہو جائے کسی کا، اس وقت جتنا ہو سکے ہم بخشے اس کو، اس سے اس کی مغفرت ہوتی ہے، تو ہم نماز کا وقت ہونے کے باوجود بھی نماز کو ادا نہیں کرتے اور اس وقت میت کے پاس بیٹھے رہتے، حالانکہ جب نماز کا وقت ہو جائے اس وقت اٹھنی چاہیے ہم کو، وہاں سے اٹھ کر وہاں سے نماز وغیرہ ادا کرنی چاہیے، اور نماز وغیرہ ادا کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ بھی غلطی جب میت کے گھرانے والے، میت کے گھر والے جب ہوتے ہیں، اس وقت یہ غلطی ہوتی ہے ان سے، اس لیے اس وقت تھوڑا ہمت سے کام لے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بولنے لگی، ان کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی اور بولنے لگے، انہوں نے کہا اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، ہائے میرے ابا، انہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہہ دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، گویا انتقال فرما گئے۔ یا ابتا جنت الفردوس مأواہ، ہائے میرے ابا کہ جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتا الی جبریل ننعاہ، ہائے میرے ابا ہم جبرائیل کو ان کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ بھائی انتقال کے وقت شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو باتیں فرما رہی ہیں یہ نوحہ کے قبیل سے نہیں ہیں۔ نوحہ کسے کہتے ہیں پہلے ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں تاکہ ہمیں اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ زمانے جاہلیت کے اندر نوحہ کا ایک طریقہ تھا، یعنی کسی کے انتقال کے اوپر نوحہ کرنا۔ دیہاتوں کے اندر یا ایسی جگہوں پر جہاں پرانا رسم و رواج ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں اپنے چہروں کو نوچتی ہیں، سینہ کوٹتی ہے، اور بہت سی عورتیں ایک ساتھ مل کر خوب آواز کھینچ کر روتی ہے، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ اس کو تو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے انتقال کے بعد اس کی وہ خوبیاں جو اس کے اندر موجود تھی، ان واقعی اوصاف اور خوبیوں کو بیان کرنے میں، یعنی جو اوصاف حقیقت میں اس کے اندر موجود تھی، جو خوبیاں حقیقت میں اس کے اندر موجود تھی، ان کو بیان کرنے میں کوئی مبالغہ سے کام نہ لے، یعنی کوئی زیادہ اوصاف جھوٹی چیزیں اس کے ساتھ نہ ملاتے ہوئے اگر اس کی واقعی خوبیوں کو بیان کرتا ہے تو شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، اور اگر ان خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے، ان اچھائیوں کو بیان کرتے ہوئے جو حقیقت میں اس کے اندر ہے، اگر آنسو آ جائے یا رونے کے اندر آواز ذرا بلند ہو گئی، ذرا سا، زیادہ نہیں، ذرا سا بلند ہو گئی، لیکن نوحہ کے طور پر نہیں ہے، غیر اختیاری طور پر، بغیر کسی ارادے کے، غیر اختیاری طور پر ان کی اچھائیاں بیان کرتے کرتے آنکھ میں آنسو آ جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔
نوحہ کرنا یعنی باقاعدہ یوں سمجھیے کہ پروفیشنل طریقے سے رونا اس کی ممانعت ہے۔ جو نوحہ کیا جاتا ہے اس میں تو باقاعدہ ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی طبعی تکلیف نہیں ہوتی، یعنی طبیعت کے اعتبار سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آدمی کو فطری غم ہو اور اس غم کا اظہار غیر اختیاری طور پر زبان سے یا آنکھ سے ہو گیا، اس کی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ غم تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان سے اظہار کیا جاتا ہے۔ رونے والی جو عورتیں ہوتی ہیں اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے ان کو معلوم ہے، یعنی یہ حالات آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ان کو معلوم ہے کہ جس کے یہاں رونے جا رہی ہیں وہاں بس میں سے اترے، آپس میں باتیں کرتی جا رہی ہیں، اور جہاں اس کا مکان قریب آیا کہ ایک ساتھ رونا شروع کر دیں گی۔ بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ایک دم کون سی مصیبت آ گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے اور اس چیز کو خوب جانتے، یعنی جو لوگوں نے اس طریقوں کو دیکھا ہے یہ ان چیزوں کو خوب جانتے ہیں، یہ رونا در حقیقت بناوٹی رونا ہوتا ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کو حرام قرار دیا اور گناہ کبیرہ کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیتے تھے تو جن چیزوں سے منع فرماتے تھے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نوحہ نہیں کرے گی۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مرنے والا بھی باقاعدہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد خوب رونا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تاکہ انسان کو، سامنے والے کو معلوم ہو کہ بڑا آدمی تھا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رونے والوں کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں رونے والے رو رہے ہیں، اس میں مرنے والے کا کیا قصور ہے، اس کو کیوں عذاب ہوتا ہے؟ یعنی ایک سوال ہے انسان کا کہ بھائی قرآن کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل، تو پھر ان کے رونے کی وجہ سے قبر والے کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ رونے والوں کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب اس وقت ہوگا جب کہ مرنے والے نے رونے کی وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد رونا، تب تو گویا ان کے رونے میں اس کا دخل ہے، اس لیے اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو تو اس کو عذاب ہوگا۔ یا یہ ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ میرے مرنے کے بعد باقاعدہ نوحہ کریں گے، روئیں گے اور بہت زیادہ چلائیں گے یہ، تو اس کے باوجود اس نے نہیں روکا تھا تو اس صورت میں بھی وہ گنہگار ہوگا۔ اگر ان دو باتوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر مرنے کے بعد کسی کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ باقی اگر کوئی آدمی غیر اختیاری طور پر روئے، مرنے والے کے ساتھ طبعی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر آنسو بہہ رہے ہیں یا غیر اختیاری طور پر منہ سے ہچکیاں نکل رہی ہے تو اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ جو اوصاف بیان کر رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک فطری محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فلما دفن قالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دفن کر چکے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے کہا تمہارے دلوں نے اور تمہارے جی نے کیا اس کو پسند کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے اوپر مٹی ڈالو، یعنی حضور کو تم دفن کر کے آئے، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں رکھو، آپ کے جسد اطہر کے اوپر تم مٹی ڈالو۔ خیر یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی شدت محبت کی وجہ سے کہا تھا، ورنہ آپ کو دفن کرنا بھی آپ ہی کے حکم سے تھا اور شریعت ہی کا ایک حکم ہے۔ تو میت کے وقت، انتقال کے وقت شریعت نے رونے کی اجازت دی ہے، لیکن ایسا رونا جس کی وجہ سے آواز بلند ہو جائے، خوب بلند ہو، اور بناوٹی رونا، چلانا، چیخ پکار کرنا، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔
ذرا سی آواز بلند ہو جائے، آنکھوں سے آنسو آ جائے، ہچکیاں ذرا سی نکل جائے، محبت کی وجہ سے، جس کو فطری محبت کہتے ہیں، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو آج کے زمانے میں خوب چیخنا، چلانا، رونا پکارنا ہوتا ہے، آوازیں نکالنا ہوتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے میت کے وقت خاص ان چیزوں کا اہتمام رکھیں، اور جتنا ہو سکے میت کو پڑھ کے بخشے، اس وقت جتنا ہو سکے میت کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اب ہماری باری ہے، اب اپنے اعمال کے سنوارنے کی کوشش کرے، اور جتنا ہو سکے اس کو فائدہ پہنچائے بخش کر۔